بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم پڑھو تفرقوں میں، تمامی کے تمامی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج اس دور کے اندر جب 73 فرقے ایک عام آدمی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اس بیچارے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے جانا کس طرف ہے۔ وہ آپ نے باہر سڑکوں کا حالات تو دیکھا ہی ہوگا، سواری تو ایک ہوتی ہے لیکن کنڈکٹر 5-7 آ جاتے ہیں۔ کوئی سواری کو ادھر سے پکڑ کر اپنی طرف لے جاتا ہے، کوئی آتا ہے دوسری طرف سے اپنی طرف پکڑ کر اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ ہی اس کنڈکٹر کو پتہ ہوتا ہے ہماری منزل کس طرف ہے، اور نہ ہی اس سواری کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کنڈکٹر جو لے جانے والا ہے مجھے کس طرف اپنی طرف تو لے کر جا رہا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ چلتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں۔ آپ تشریف فرما تھے، کوئی سائل آیا، اس نے عرض کی ان حضرت کہ اگر کثرت کے ساتھ فرقے ہو جائیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ حق پر کون ہے؟ آپ نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، وہ تو اہل سنت والے ہوں گے۔ وہ سائل سمجھدار تھا، اس نے پھر سوال کیا حضرت کہ اگر اسی ٹائٹل کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہوں تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ آپ نے جو جواب دیا امید ہے کہ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی علامت یہ ہوگی پہلے تو وہ سنی ہوں گے، دوسرے وہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والے ہوں گے، اس لیے کیونکہ درود شریف ایمان تازہ کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا اگر آپ چاہتے ہیں ہماری نسل، ہمارے جو اولاد ہیں ان کے دلوں میں حضور کی محبت اجاگر رہے تو آپ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے جو اندر غلاظت بھری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم اہل سنت کی طرف آ جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، پھر ان نازیبہ ٹولے کی طرف سے اہل سنت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت والے جو ہیں وہ حضور کو بڑھاتے بڑھاتے رب کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار کوئی ہم گستاخ تھوڑی ہیں، ہم حضور کی عظمت میں کمی کی بات کریں۔ اگر ہم حضور کو رب کا شریک مانیں تو اس میں تو حضور کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے، ہم کوئی سنی گستاخ تو نہیں ہیں۔ پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا صبر تو کرو، آگے بھی سن لو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ شریک جو ہوتا ہے اس کے اندر شراکت ہوتی ہے، ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے، وہ آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب جو ہے وہ سارے کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حضور کو رب کا شریک نہیں بلکہ حبیب مانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھاتا چلوں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایک کاروبار شروع کیا ہے، اس کے اندر آپ ایک شراکت دار رکھتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ آپ اس کاروبار کو اکیلے شروع کر سکیں، آدھا پیسہ اس کا لگتا ہے، آدھا پیسہ آپ کا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر دکان پر آپ بیٹھے ہیں یا وہ بیٹھے ہیں، آپ دکان پر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یار یہ میں برتن توڑنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا یار ہم نے یہ دکان برتن توڑنے کے لیے تھوڑا بنائی تھی، ہم نے تو بنائی تھی اس لیے کہ ہم تاکہ بیچیں، ہم منافع حاصل کریں۔ شریک کی شان یہ ہے کہ وہ ایک برتن نہیں توڑنے دیتا، لیکن حبیب کی شان یہ ہے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، عرض کرتا ہے مالک اسے توڑنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو شریک نہیں تو حبیب ہے۔ پھر عرض کرتا ہے مالک یہ پتھر یہ کنکریاں ہیں ان سے کلمہ پڑھوانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے حبیب ان کا منہ نہیں مگر کلمہ پڑھوا، تو شریک نہیں تو حبیب ہے۔ مالک یہ درخت ہیں ان سے سجدہ کروانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے حبیب چاہے تو سجدہ کروا چاہے تو ان سے درود پڑھوا، تو شریک نہیں تو حبیب ہے۔ پھر عرض کرتا ہے مالک تو نے سورج غروب کر دیا ہے، میں علی کے اثر کے لیے پلٹانا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے اسے پلٹا کے رکھ دے، تو شریک نہیں تو حبیب ہے۔ اگر ہم ان کو اس کا جواب بھی دے دیں تو پھر وہ حضور کے علم غیب کے اوپر طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اعلیٰ حضرت جتنا تو علم ہے نہیں کہ ہم علم کے ذریعے، وہ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں نا، ان کو علم کے ساتھ مار دینا کوئی آسانی کی بات نہیں۔ ہمارے پاس اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر علم تو ہے نہیں ہم ان کو علم کے ساتھ مار دیں۔ ہم وہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، امیر المجاہدین وہ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، کوئی سائل آیا، اس نے عرض کی حضور کہ اگر
یہ ہم سے سوال کیے جائیں کہ شریک اور حبیب کے بارے میں اور حضور کے علم غیب کے بارے میں، تو ہم پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سمجھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی عادت ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ان کو علم کے ساتھ ہم مار دے سکے، اس لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جتنے ان کو وہ ربڑی فیر مارے نا علم کے، اس سے بڑھ کر ہم نہیں مار سکتے، ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، حضور کی شان پر بکنے کی ان کو ہمت ہی نہ دے۔ ہمارا کام ہے ان کے لیے تو یار چھوڑے، ہم اپنے لیے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں حضور پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنا دے، ہمیں اور ہماری نسل کو آقا کا غلام بنا دے، اس لیے کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اگر دنیا کے اندر کسی شخص نے کثرت کے ساتھ درود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی کوئی دعا قبول ہوئی تھی، کوئی نئی دعا قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اس دعاؤں کا اتنا دگنا چگنا کر کے اس کو اس کا اجر دے گا۔ کل قیامت کے دن وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کاش اللہ تعالیٰ کل دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول